محرم آنے والا ہے۔ محرم میں دیکھیے کہ محرم کو، عزاداری کو ہم نے کتنے رسومات میں ڈال دیا۔ اگر ہم قربانی امام حسین کو ذرا سا بھی اپنے سامنے رکھ لیں تو بہت تبدیلی ممکن ہے، لیکن تبدیلی نہیں۔ امام حسین کے نام پہ جان دے دیں گے لیکن ان کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا کی، اگر اس قربانی کے اثر اثیر کو بھی ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہم بہت سی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے وہ صرف رسومات کی شکل میں، انانیت کی شکل میں، اپنے وجود کو ظاہر کرنے کی شکل میں۔ میں تو محرم میں نہیں رہتا، 94 سے میں نے محرم نہیں کیا امروہہ کا، لیکن جہاں جس ملک میں، جس شہر میں رہتا ہوں وہاں نیٹ پہ ضرور دیکھا کرتا ہوں، یا اگر قرب جوار امروہہ میں ہوتا ہوں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے امروہہ ضرور آتا ہوں، اور اگر نہیں بھی آتا تو امروہہ آنے کے بعد مجھے حالات کا علم ہوتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں، میں بھی معلوم کرتا ہوں مزاج انسانی کیا ہے، مزاج رسومات میں ڈھلنے والی مزاج کیا ہے، کہ جس وقت جلوس برآمد ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال جلوس برآمد ہوگا، جب جلوس برآمد ہوتا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اچھے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، صاف کپڑے پہننے چاہیے، اچھی بات ہے، اور اب ہم زلزلہ تابوت کے آگے نیتا گیری کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم کس طرح سے روتے پیٹتے اس جنازے کے پیچھے چلتے ہیں؟ اس وقت میں نیتا گیری کسی کو یاد نہیں آتی کہ جنازے کے آگے آگے شان دکھاتے ہوئے چلیں کہ ہمارے باپ کا جنازہ آ رہا، اچھے کپڑے پہن کے اپنے باپ کے جنازے کے آگے، اپنی ماں کے جنازے کے آگے۔ مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم رسومات کی شکل میں اتنا ڈھل چکے ہیں کہ ہم جو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ، اس میں ایک جملہ آتا ہے، بے ابی انتا و امی، بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے، جوان مجھے اس کا جواب دیں کیا مطلب ہے اس کا؟ بے ابی انتا و امی، ہماری ماں اور ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان مولا، ہم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن جب ماں باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو پیچھے روتے پیٹتے چلتے ہیں، اور جن پہ ہمارے ماں باپ قربان، جب ان کا جنازہ شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے تو نیتا گیری کرتے ہوئے آگے آگے چلتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اس کا نام عزاداری ہے، اس کا نام ولایت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ جو تبرکات ہمارے یہاں آتے ہیں یہ صرف عزاخانوں کے لیے ہیں۔ مردانہ عزاخانہ تبرک اس میں آیا، زلزلہ تابوت اس میں آ گیا۔ ہر محلے میں ایک عزاخانے کو زنانہ بنا دیا جاتا ہے ان 10 دنوں میں، تبرکات اس میں جاتے ہیں زنانے عزاخانے میں، تاکہ مستورات کا پردہ محفوظ ہو جائے۔ کہ گھر گھر جانے کا سلسلہ کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے چلیے اس کے گھر میں چلا گیا، نہیں صاحب میرے گھر میں آنا چاہیے برکت کے لیے۔ کون سا طریقہ ہے؟ کیا سلسلہ ہے یہ؟ گھر گھر زلزلہ تابوت کا جانا، یہ کون سی برکت ہے یہ؟ اور میں نے ایسے گھروں کے بارے میں بھی سنا کہ جن گھروں میں تالا لگا ہوا ہے، زلزلہ تابوت کھڑا ہوا ہے، اور بیچارے اپنی چابی ڈھونڈنے گئے ہوئے، اس آدمی کو ڈھونڈنے گئے ہوئے، وہ آیا اور جلدی سے اس نے تالا کھولا اور جلدی سے وہ گھومے اور چل پڑے۔ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ ذرا سا سوچئے کہ اگر ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں تو امام حسین نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں کربلا میں۔ اگر ہم بھی تھوڑی سی قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً شاید ہماری عزاداری بھی قابل قبول ہو جائے گی اور ہم محبت کرنے والے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن محرم میں چھوٹی چھوٹی باتیں میں دیکھتا ہوں، مائک پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں سنتا ہوں کہ باجے کے آگے باقاعدہ اپنے جنگ و جدل ہو رہی ہے، کس بات پر کہ صاحب باجا میں بجاؤں گا، انہوں کا باجا میں بجاؤں گا، لجام میں پکڑوں گا، انہوں کا نہیں لجام میں پکڑوں گا۔ یہ کس بات پر ہو رہا ہے سلسلہ کہ صاحب یہ سب کے سب محبت حسین میں ہو رہا ہے۔ اگر امام حسین آ جائیں تو کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو صاحب میرے چاہنے والا، یہ ہے میرے چاہنے والا، میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، کہنا ایک ماننے کو تیار ہے۔ اس کا نام عزاداری نہیں، عزاداری اس کا نام ہے کہ اگر جناب زینب نے کہہ دیا کہ بھیا تم نے اپنے چاہنے والے کو آزما بھی لیا یا نہیں، تو چاہنے والے اپنی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھ کے آواز دیتے ہیں شہزادی اگر آپ حکم دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ یہ ہوتے چاہتا، وہ کربلا والے تھے جو اپنی گردنیں کاٹنے کو تیار تھے۔ ہم کم سے کم اپنی تلواروں سے اپنی خواہشیں تو کاٹ سکتے ہیں، اپنے ارادے تو کاٹ سکتے ہیں، اپنی رسومات کو تو کاٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ کربلا ابھی باقی ہے، ابھی آخر امام کا ظہور باقی ہے، ابھی کربلا واقع ہونی ہے۔ اس میں ہم جیسے افراد شریک نہیں ہوں گے بلکہ اس میں 54 جیسے افراد شریک